حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ عز و جل، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میں ان سے پہلے نہ تو اپنے اہل و عیال کو پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا اور نہ ہی اپنے خادموں کو۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا۔ جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا تو انہیں سویا ہوا پایا۔ میں نے نہ تو انہیں جگانا مناسب سمجھا اور نہ ہی ان سے پہلے اہل و عیال میں سے کسی کو دودھ دینا پسند کیا۔ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلبلاتے رہے، لیکن میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی میں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ یا اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس کی دعا سے چٹان کچھ سرک گئی، لیکن ابھی اتنی جگہ نہ بنی تھی کہ وہ نکل سکتے۔ پھر دوسرے نے کہا، یا اللہ عز و جل، مجھے میرے چچا کی بیٹی لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے ایسی شدید محبت کرتا تھا جیسے مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس شرط پر اسے 120 دینار دیے کہ وہ میری خواہش پوری کر دے۔ وہ مجبور تھی، تیار ہو گئی۔ جب میں اس کے ساتھ تنہائی میں گیا اور اس پر قابو پا لیا تو اس نے کہا، اے اللہ عز و جل سے ڈر اور ناحق مہر کو نہ توڑ، یعنی اس برے کام سے باز آ جا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں بدکاری سے باز رہا، حالانکہ مجھے اس سے شدید محبت تھی۔ پھر میں نے اسے وہ دینار بھی واپس نہ لیے۔ یا اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا، یا اللہ عز و جل، میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا اور سب کی مزدوری دے دی، لیکن ان میں سے ایک مزدور اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے وہ تجارت میں لگا دی تو اس کی رقم بڑھتی رہی۔ کچھ عرصہ بعد وہ آیا اور کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، مجھے میری اجرت دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکری اور غلام جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ چنانچہ وہ سب مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ عز و جل، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پس چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر نکل کر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔